السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج 10واں اور آخری لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معیار، آداب اور تقاضے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا یہ ایک فطرتی بات ہے کہ ایک سلیم الفطرت شخص، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر زندگی کا مطالعہ کرے گا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو ہی جائے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات اور معاشرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فین وہ بھی تھے، مانتے وہ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت وہ بھی رکھتے تھے۔ یعنی کہ یہ کامن چیز تھی۔ جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت نہ ہو جائے۔ لیکن عشق رسول کا ایک معیار ہے، اس کا ایک آداب، اس کے آداب ہیں، ان کے تقاضے ہیں، اور اس پر 1450 سال سے بے شمار جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی کسوٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا معیار ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی۔ تو ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جیسے نبی نے چاہا ویسے عمل کیا، ویسے عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی۔ عشق کا معیار ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی سے عشق ہے تو مجھے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کا اٹھنا۔ اگر میرا عشق سچا ہے تو میں اس رنگریز کے رنگ میں اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو رنگنے کی تگودو شروع کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس محبوب کی باتیں ہر ایک سے کروں گا۔ مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو میں اپنے محبوب کی خوبیوں کو ساری دنیا کے سامنے آشکار کروں گا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ کوئی غیر فطرتی بات نہیں ہے، اور یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے، اور یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بھی ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ایک مسلمان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نہج پر کھڑا کیا گیا کہ ہم صرف عشق رسول کے نعرے یا دعوے نہ کریں، بلکہ ہمارے انگ انگ سے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا اور چھلکتا نظر آئے، اور دنیا جب ہم کہیں کسی جگہ سے گزریں تو دنیا کہے کہ وہ دیکھیں وہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ تو عشق رسول کا یہ معیار ہے۔ عشق رسول کا یہ معیار نہیں ہے کہ ہم نے 4 جلوس نکال لیے، 4 جلسے کر لیے، 2-3 ٹویٹ کر دیے، 3-4 فیس بک کے سٹیٹس لگا دیے،
اور جناب ہماری خوشیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں انہیں فراموش کیا جا رہا ہے، ہماری غمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمی کے موقع پر کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے۔ تو یہ کیسا ہمارا عشق ہے کہ ہمیں جس شخص کی، جس ذات کے عشق کا ہمیں دعویٰ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا جو ہے وہ عاشق رسول کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اور جو بعثت نبوت کا اصل مقصد تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تگدو اور جدوجہد شروع کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جو ہے وہ تکالیف اٹھانی پڑی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی، کیا نام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ان کا عقد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کا کیا طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تخاطب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے میل برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹے تھے تو بیٹے کیسے تھے، اگر ایک باپ تھے تو ایک باپ کیسے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو عشق رسول کا دعویٰ ہے، مجھے بھی، میرے سمیت، یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یہ میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں، ان دونوں میں تضاد تو نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو عشق رسالت کا جو ہے وہ صرف دعویٰ ہے، وہ زبان کی حد تک ہے، ہمارے وجود کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انگ ہے نا، اس سے عشق رسالت جھلکنا چاہیے، ہمارا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا 6 فٹ کا وجود، ہمارے بول، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہماری تجارت، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے ہمارا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے، ورنہ تو یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہاں مال ہے چھوڑ دیا جائے، اولاد ہے چھوڑ دی جائے، خاندان ہے چھوڑ دیا جائے، گھر بار ہے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، ہمیں پتہ چلے نا ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسے فرمایا، تو ہمیں فوری طور پر نفع نقصان سے ہٹ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے عشق رسول کا تقاضا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ 3-4 چیزیں کریں۔ اس طرح کی مختلف احادیث ہیں جس میں اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، تو ان میں یہ بھی 4 چیزیں بیان کی کہ سچ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار لوگوں کو پسند کرتے ہیں، بے ایمان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور پسندیدگی کی 3 چیزیں تو ہم کم از کم ہمارے سامنے آ گئی نا، پیچھے بھی ہم نے بے شمار پڑھی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے
کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کی نصرت کی اور اس نور یعنی قرآن مجید کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، پس یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی تعظیم کی، آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی، اور دین کے جو معاملات ہیں اس میں ہم تو نصرت یہ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں کہ نبی کریم یبلغ الشاہد الغائب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ یہ جو حاضر نہیں ہیں ان تک بات پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں اور آنے والی جو ہے وہ نسلوں تک ان کو بحفاظت پہنچائیں، قرآن پاک کی پیروی کریں، یہی لوگ فلاح پر ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ یعنی کہ صرف عاشق ہونا کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اطاعت کرنا کامیابی کا معیار ہے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کی اس نے کامیابی کو پا لیا۔ اسی طرح صورت آل عمران میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے میں ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اللہ انہیں محبوب بنا لیں گے۔ صرف وہی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں محبوب بنا لیں گے، جس کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا، اور پھر قرآن نے انہیں یہ سند عطا کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا، یعنی کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہم اس درجے میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، یہی عشق رسول کے جو ہیں وہ تقاضے ہیں۔ اس طرح سورۃ النساء میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی یہاں بھی یہ بات، یہ دو تین جو ہم نے جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم نے یہاں سنا ہے، اس میں ایک ہی چیز جو ہے وہ بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہے اطاعت کرنا، اپنے آپ کو مطیع بنا دینا، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ اس کے مفہوم آئیں گے کہ جیسے اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس سانچے میں ڈل جانا، یہ اطاعت ہے۔ تو اور یہ اس سانچے میں ڈلنا یہ شرط ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک مومن ہونے کی۔ جو شخص اس سانچے میں ڈلے گا نہیں، وہ اس کا جو عشق رسول کا دعویٰ ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، وہ صرف دعویٰ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اطاعت رسول کیسے ہوگی؟ اطاعت رسول اس وقت ہوگی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا فرمایا۔ یہ جو ہم نے بھی یہ جو 10 روزہ سیریز جو ہے یہ منتخب کی، اور اس میں جو عنوانات جو ہم نے منتخب کیے، اس کا مقصود بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے پتہ چلے اور میں احادیث کو دیکھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال اور افعال ہیں انہیں پڑھوں، اور پھر میں دیکھوں کہ میں خود کن کن چیزوں پر عمل کر رہا ہوں اور کن کن چیزوں پر عمل نہیں کر رہا،
اور پھر ہم سب بھی دیکھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کس کس مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل اختیار فرمایا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اطاعت کیسے کریں گے؟ اور اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں اور خود بھی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنے کا اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ایک مرتبہ ہم اسے پورا پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کس موقع پر کیا کیا ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کیسے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات مبارکہ کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یوں فرما لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں گول کون کون سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو کس جگہ پر کھڑا کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا تربیت فرمائی، ان کی کیسے تربیت فرمائی، اور وہ نبوی معاشرہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، چند سالوں میں وہ جو لوگ جن پر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا، جن کی 3 نسلیں پانی پلانے کی لڑائی میں جو ہے وہ مار دی جاتی تھیں، وہ لوگ دنیا کا سب سے مہذب معاشرہ کیسے بنے؟ تو یہ جب تک ہم انہیں پڑھیں گے نہیں تو یہ موجودہ جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمیں نہیں ملے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم زندگی میں کون کون سا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں اور کون کون سا کام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی۔ تو اگر کوئی شخص اس چیز کی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ نہیں جی اس موقع پر یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے وہ یہ تھی، اور لوگ اس پہ آ جاتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے ایسا کرنے والے نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس چیز کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ یعنی کہ مومن ہونے کا معیار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہ کر دے، متی نہ ہو جائے، جیسا کہ ہم نے پیچھے اسی مضمون کو بیان کیا۔ اور سورۃ الاحزاب میں ہے کہ جس کا مفہوم ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملے میں اختیار باقی رہ جائے، اور جو کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی کہ ایک ایسا کام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، تو اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سری گمراہی میں چلے گئے، ہم نے وہ گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے جو ہے وہ دست بستہ درخواست ہے، دست بستہ عرض ہے کہ آج کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے، کتابیں خرید کے لانی ہے یا آڈیوز کوئی بیانات وغیرہ ہیں وہ سننے ہیں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک میں ویسے ہی جو ہے وہ دین کی طرف انسان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو قرآن پاک کی جو تلاوت کی کثرت جو ہے اس کا ہم اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اور مطہر زندگی ہے اس کے مطالعے کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں رمضان المبارک میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا یہ آخری لیکچر تھا، اور ہماری جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز ہے یہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ
دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ اس سارے سلسلے میں مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ لوگوں کے سننے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ مل جل کے یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اگلی جو زندگی ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے والا بنائے، اور اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے اس سفر میں جو لوگ بھی جو ہمارے ایڈمنز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر جو ہے وہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ ہم کو آپ سب اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم اس سلسلے کو جس طرح آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید ہمت دے، میرے ساتھیوں کو مزید ہمت دے، اور اللہ پاک انہیں استقامت دے، اور اللہ پاک ویسے اسباب پیدا فرما دے، تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو بہت آگے بھی لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے جو شعوری سفر ہے اس میں ہم اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ میری کسی بات سے میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، یا میری وجہ سے کسی کو کچھ محسوس ہوا ہو، تو میں آپ سب سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ مجھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ساری سیریز میں آپ نے کیا سیکھا، آپ لوگوں کو کیا اچھا لگا، کیا بہتری کی گنجائش تھی، اس سلسلے میں آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہے گا۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے لیے ایک انرجی کی حیثیت رکھے گا، اور ہم نے پہلے بھی جو فیڈ بیک ہمیں ملے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان کورسز میں بہت زیادہ بہتری کی ہے، ان تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو آپ سب سے بھی میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی اپنی آراء اور تجاویز بھی دیں، اور اس کورس میں اگر کچھ نیا سیکھا ہے آپ نے تو اس کو بھی ضرور ضبط تحریر میں لے کے آئیں اپنے نام کے ساتھ، اور ہمارے ایڈمنس کو بھیجیں، تو ہم اس کو آپ کی ان تحاریر کو جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کا جو ہمارا پیج ہے ہم اس پر بھی لگائیں گے، اور گروپ میں بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے پورے ایڈمن پینل کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔